حضرت انس بن مالک حضور کے خادم تھے. اماں نے دے دیا تھا حضور کی بارگاہ میں. کہتے ہیں میں 10 سال مدینے میں حضور کی نوکری کرتا رہا, تو قریب سے دیکھا تھا نا سارا کچھ. بہت ساری احادیث ان سے مروی ہیں, بڑی چیزوں کو دیکھا تھا, تو ہم سیانے ہو گئے, باتیں سمجھ گئے. قریب رہنے والے لوگ تو قربان پچھانن والے ہیں, تو گل جان گئے گل کھول دے نہیں. تو قریب پہنچ گئے تھے نا, تو سمجھ آ گئی تھی بات کی. تو ترمذی میں موجود ہے, ایک دن حضور سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ قیامت والے دن آپ کو کہاں تلاش کروں. یعنی حضور علیہ السلام سے پوچھتے ہیں حضور میں نا قیامت والے دن, بھئی بات تو یہ نا کہ اعمال ٹھیک کیے جائے, معاملات پر توجہ دی جائے, عبادات کا خیال کیا جائے, جو ہمارے ذمہ ڈیوٹیاں ہیں وہ پوری کی جائیں. تو وہ کہتے ہیں حضور وہ قیامت والے دن کہاں تلاش کروں. تو حضور نے بھی نہیں فرمایا کہ تو اعمال ٹھیک کر, مجھے ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے, کہاں ڈھونڈوں. تو حضور فرمانے لگے مسکرا کے فرمانے لگے, چونکہ قربان پچھانن والے ہیں تو اے گل جان گئے گل کھول دے نہیں. حضور علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ میں نا قیامت والے دن کہاں تلاش کروں. تو حضور فرمانے لگے حوض کوثر پہ. یا رسول اللہ وہاں کیا ہوگا. تو فرمایا امت پیاسی آئے گی تو میں جام بھر بھر کے پلاؤں گا, میں جام بھر بھر کے پلاؤں گا. ایسا کہ تیری خیر تیرے میں کدے کی خیر, ایسی پلا کہ جس کا نشہ عمر بھر رہے. اور ایک نے کہا تھا کہ طیبہ سے منگائی جاتی ہے, سینوں میں رچائی جاتی ہے, توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حوض کوثر پہ بھی جام پلائیں گے. سیانے بڑے تھے حضرت انس, اور بھلا ہمارا کر رہے تھے. یہ حضور سے پوچھ کے نا تو ہمیں ایڈریس بتا رہے ہیں, کیونکہ حدیث روایت کر دی نا تو ہمیں ایڈریس سمجھا دیے, پتے بتا دیے کہاں پہنچنا ہے, ساری جگہ سمجھا دی. چلیں جدید دور آ گیا ہے, انہوں نے لوکیشن بتا دی کہاں کر کے نا کس جگہ جا کے سٹاپ کرنا ہے کام. یا رسول اللہ وہاں ملاقات نہ ہوئی تو حضور نے فرمایا پھر پل صراط پہ آنا. یا رسول اللہ وہاں کیا ہوگا. فرمایا امت گزر رہی ہوگی اور میں دعائیں مانگ رہا ہوں گا, رب سلم امتی رب سلم امتی, یا اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دے. تو وہاں آ جانا, میں دعائیں وہاں مل جاؤں گا. قربان جائیں. فاضل بریلوی بول پڑے, کہنے لگے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد. اجابت کا جوڑا عنایت کا سہرا, دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد. رضا اب پل سے وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم دعائے محمد صلی اللہ. تو عرض کی یا رسول اللہ وہاں ملاقات نہ ہوئی. تو میں نے کہا وہ ہمیں لوکیشن سمجھا رہے تھے, انہیں تو پتا تھا پہلے ہی. ایک قربان پچھانن والے ہیں, تو ایک گل جان گئے گل کھول دے نہیں. تو وہاں نہ ملاقات ہوئی تو حضور نے فرمایا پھر میزان عمل پہ آنا. یا رسول اللہ وہاں کیا ہوگا. فرمایا امت کے عمل تل رہے ہوں گے اور میں ان کے لیے دعائیں کر رہا ہوں گا. میں نہیں جا سکا کبھی بچوں کے ساتھ پیپر دلوانے, استاد کو اجازت نہیں دیتے, کہتے ایک ایگزامینر اور آئے گا کوئی جس نے پڑھایا ہو اسے اجازت نہیں کہ تجھا. ابا جی کو اجازت نہیں ہوتی کہ وہ ایگزامینیشن ہال میں جائے, وہاں تو کوئی اور لوگ آتے ہیں. یہ بھی عجیب سبق ہے نا کائنات کا کہ سارے تعلیم و تربیت کے اسباق بھی حضور پڑھائیں, رنگ بھی سارا حضور ہی بتائیں, اور قبر کے سوالات بھی سارے ہمیں حضور بتا دیں, اور جب پیپر ہونے لگے تو سرانے بھی کھڑے ہو جائیں. تو پھر کہہ لینا ایک دفعہ پھر کہ وہ دے کولوں کی رب نے حساب لینا جیڑا بیٹھا ہی محمد دے کول.